اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم سیکھیں گے ورڈز، میننگز اینڈ سینٹینسز، یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. تو مل کر پڑھتے ہیں. پہلا لفظ کنڈیم. اس میں آخر کا جو لیٹر این ہے یہ سائلنٹ ہے. کنڈیم میننگ ٹو اپوز اسٹرانگلی. ٹو اپوز مخالفت کرنا، اسٹرانگلی سختی کے ساتھ. تو کنڈیم کا مطلب ہوا مخالفت، یعنی کسی چیز کے خلاف بات کرنا. جملہ دیکھتے ہیں. ایوری ڈیسنٹ پرسن ول کنڈیم اینی ایکشنز اگینسٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز. ایوری ہر، ڈیسنٹ مہذب یعنی تمیزدار اور شریف، پرسن شخص، ول کرے گا، کنڈیم مخالفت، اینی کسی بھی، ایکشنز کام، اگینسٹ خلاف، دا رائٹس حقوق، آف مائنورٹیز اقلیتوں کے. اقلیتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کم تعداد میں ہوتے ہیں انہیں اقلیتیں کہتے ہیں. ایوری ڈیسنٹ پرسن ول کنڈیم اینی ایکشنز اگینسٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز، یعنی اقلیتوں کے حقوق کے خلاف کوئی بھی کام جو ہوں گے ہر مہذب شخص یعنی تمیزدار اور شریف شخص ان کی مخالفت کرے گا. اگلا لفظ ایگزالٹ. ایگزالٹ میننگ ٹو اسپیک ویری ہائیلی آف سم ون. ٹو اسپیک بولنا، ویری ہائیلی بہت اچھا، آف سم ون کسی کے بارے میں، یعنی کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا. اس کے لیے اردو میں سراہنا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The king exalted the brave soldier in front of everyone. The king بادشاہ نے exalted سراہا یا اس کی تعریف کی. The brave soldier بہادر سپاہی in front سامنے of everyone سب کے. The king exalted the brave soldier in front of everyone. بادشاہ نے بہادر سپاہی کو سب کے سامنے سراہا یا پھر بادشاہ نے بہادر سپاہی کی سب کے سامنے تعریف کی. اگلا لفظ ایگر. ایگر میننگ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ول ٹو ڈو سم تھنگ. ٹو ہیو ہونا یا رکھنا، اے اسٹرانگ ول بہت مضبوط ارادہ، ٹو ڈو سم تھنگ کسی کام کو کرنے کے لیے، یعنی جب آپ کسی کام کو کرنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں یا پکا ارادہ ہوتا ہے آپ کا تو آپ ایگر ہوتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. He was so eager to finish his work that he stayed back till late at night in his office. He was وہ تھا، so eager بہت مشتاق یعنی اس کو بہت زیادہ شوق تھا، to finish ختم کرنے کے لیے، his work اس کا کام، that he کہ وہ stayed back رکا رہا، till late at night آدھی رات تک، معاف کیجیے گا رات دیر تک، in his office یعنی اپنے دفتر میں. He was so eager to finish his work that he stayed back till late at night in his office. یعنی اسے اپنا کام ختم کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ رات دیر تک اپنے دفتر میں رکا رہا. اگلا لفظ tremendous. Tremendous meaning of great strength or size or extremely good. اگلا لفظ tremendous. Tremendous معاف کیجیے گا اب ہم اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آف گریٹ اسٹرینتھ اور سائز یعنی بہت زیادہ طاقت رکھنے والا یا پھر جو کہ بہت بڑا ہو سائز میں، یعنی طاقتور اور بڑا. اور یا پھر ایکسٹریملی گڈ یعنی کوئی بہت اچھا کام یا چیز. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. They made a tremendous effort to bring about a change. They made انہوں نے بنائی یا انہوں نے کی a tremendous effort بہت زیادہ کوشش یا پھر بڑی زبردست کوشش to bring لانے کے لیے، معاف کیجیے گا to bring about لانے کے لیے a change ایک تبدیلی. They made a tremendous effort to bring about a change. انہوں نے تبدیلی لانے کے لیے بڑی زبردست کوشش کی یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور کوشش کی. تو اس لحاظ سے اس جملے میں یہ جو اسٹرینتھ والا میننگ ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے.
یعنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ. اگلا لفظ unconsciously. unconsciously meaning without being aware of one's actions. without بغیر being aware of یہ جانے one's actions اپنے کام یعنی کوئی بھی کام جو آپ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں یا بے دہانی میں کرتے ہیں، جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے انجانے میں، تو اسے unconsciously کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. The students smiled unconsciously when they were given the news of a holiday. The students طالب علم smiled مسکرائے unconsciously انجانے میں یا پھر بے دہانی میں، یا پھر اس کے لیے اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود بخود. when جب they were given یعنی انہیں دی گئی the news خبر of a holiday ایک چھٹی کی. The students smiled unconsciously when they were given the news of a holiday. یعنی جب طالب علموں کو چھٹی کی خبر دی گئی تو وہ بے دہانی میں مسکرائے یا خود بخود ہی مسکرائے. اگلا لفظ worsen. worsen meaning to make more unpleasant. to make بنانا more زیادہ unpleasant نامناسب یا خراب، یعنی کسی چیز کو پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دینا، خراب کر دینا. اس کے لیے اردو میں بدتر بنا دینا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The cold weather worsened her illness. The cold weather یعنی ٹھنڈا موسم، worsened نے خراب کر دیا یا مزید خراب کر دیا her illness اس کی بیماری کو. The cold weather worsened her illness یعنی ٹھنڈے موسم نے اس کی بیماری کو مزید خراب کر دیا یعنی اور بھی زیادہ خراب کر دیا. اگلا لفظ accrue. accrue meaning increase in amount of benefit or money received. increase بڑھنا in amount تعداد میں of benefit فائدہ اور یا پھر money received ملنے والی رقم یا پیسہ. increase in amount of benefit or money یعنی جب زیادہ فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے اسے accrue ہونا کہتے ہیں. اس کے لیے اردو میں منافع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The change in company policy will accrue its financial benefits. The change تبدیلی in company policy کمپنی کی حکمت عملی میں، اس سے مراد ہے تدبیر یعنی کام کرنے کا طریقہ. will کرے گا accrue اضافہ its اس کے فائنینشیل بینیفٹس یا منافع یا پھر اس کے لیے مالی فوائد کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کی آمدن میں اضافہ ہوگا، اس کو زیادہ پیسے حاصل ہوں گے. The change in company policy will accrue its financial benefits. The change in company policy will accrue its financial benefits یعنی کمپنی کی پالیسی میں تبدیلی اس کے مالی فوائد میں اضافہ کرے گی. اگلا لفظ confederate. confederate meaning someone you work together with in a secret activity. someone یعنی کوئی بھی، you آپ work کام کرتے ہیں، together ساتھ، together with اس کے ساتھ، in a secret activity یعنی کسی بھی خفیہ کام میں. someone you work together with in a secret activity یعنی کوئی بھی ایسا شخص جس کے ساتھ مل کر آپ کوئی خفیہ کام کرتے ہیں وہ آپ کا کنفیڈریٹ کہلایا جاتا ہے. اس کے لیے اردو میں معاون کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی ساتھی. جملہ دیکھتے ہیں. The police caught the thief and his confederate. The police caught پولیس نے پکڑا the thief چور and اور his confederate اس کا ساتھی. The police caught the thief and his confederate. پولیس نے چور اور اس کے ساتھی کو پکڑا. اگلا لفظ progeny. progeny meaning offspring of a person, animal or plant. offspring یعنی نسل یا اولاد یا بچے of a person کسی بھی شخص کے، animal جانور اور plant یا پودے کے.
یعنی پودے کے متعلق بات کریں تو نسل کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح سے جانوروں کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی جانور کی نسل. اور اگر کسی شخص کے بارے میں بات کریں تو اولاد کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ پروجنی کہلائی جاتی ہے. جملہ دیکھتے ہیں. کوئین وکٹوریاز پروجنی از اسکیٹرڈ آل اوور یورپ. کوئین وکٹوریا یعنی ملکہ وکٹوریا جو کہ برطانیہ کی ملکہ تھیں. پروجنی اولاد یا نسل. از اسکیٹرڈ پھیلی ہوئی ہے. آل اوور یورپ یعنی تمام یورپ میں. کوئین وکٹوریاز پروجنی از اسکیٹرڈ آل اوور یورپ یعنی ملکہ وکٹوریا کی نسل پورے یورپ میں پھیلی ہوئی ہے. جیسے کہ کوئین وکٹوریا اور ان کے شوہر پرنس البرٹ کے 9 بچے تھے اور ان کی جو شادیاں ہیں وہ یورپ کے مختلف شاہی خاندانوں میں ہوئی تھی. تو یہ تھے چند اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.